ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحت ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہر گھر میں کم و بیش ہر دن کچھ نہ کچھ بات چیت ضرور ہوتی ہے۔ بہت سارے صحت کے مسائل ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، اور ان کی ساری کوششوں کے باوجود اکثر ان کو ان سوالات کے جواب نہیں ملتے۔ وہ ڈاکٹروں اور اسپتالوں پہ در بدر ہوتے رہتے ہیں اور پھر بھی ایک تشنگی رہتی ہے۔ معلومات تو بہت ہے لیکن صحیح معلومات کا فقدان ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں ہم ایک ایسا پروگرام کریں جس میں ہم صحت کے عام مسائل پر گفتگو کریں اور جو ملک کے اور شہر کے ممتاز ماہرین طب ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں۔ تو اگر آپ بھی ہمارے طبی ماہر سے مفت مشورہ حاصل کرنا چاہیں تو جو ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ فون کر کے آپ براہ راست ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بچوں کے امراض پہ گفتگو ہے، اور اس سلسلے میں نے بچوں کے امراض کی ایک مشہور ماہر ڈاکٹر عاتکہ شیر کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام پہ آنے کا۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سارے سوالات ہوں گے لوگوں کے ذہن میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ بچوں کی او پی ڈی کرتے ہیں اور بچوں کے امراض کی او پی ڈی کرتے ہیں تو وہ عام مسائل یا بیماریاں کون سی ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، جن سے واسطہ پڑتا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ ایکچولی او پی ڈیز میں یا کلینکس میں جو مریض آتے ہیں وہ سیزنز کے لحاظ سے بہت ڈپینڈ کرتا ہے۔ جیسے آج کا سیزن تھوڑا سا پچھلے 2-3 مہینوں سے ذرا ٹھنڈا موسم تھا اور اب بہار کا موسم آنے والا ہے، تو اس سچویشن میں زیادہ تر بچے نزلہ زکام کی کیفیت یا ایک اور چیز جس کو ہم ری ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز کہتے ہیں، یعنی کہ سانس کی نالیوں میں سکڑن کا ہونا، اس سچویشن میں بچے سانس کی تکلیف کے ساتھ یا نزلے زکام کے ساتھ زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ میں جس ہاسپٹل میں ہوں، لیاقت نیشنل ہاسپٹل، وہاں پر پچھلے ایک ہفتے میں خسرے کے بہت مریض آ رہے ہیں، اور خسرہ بھی اس دفعہ کا اسٹرین ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کیسز۔ تو ڈاکٹر صاحب کس پہ پہلے بات کرنا پسند کریں گی، یہ جو کھانسی، نزلے اور سانس کے مسائل ہوتے ہیں یا خسرے کے اوپر؟ پہلے نزلے زکام سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے، جیسے آپ نے کہا کہ اکثر یہ موسمی ہوتے ہیں کہ سردی کے موسم میں ان کی مطلب اوسط زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو انفیکشن والے آپ نے بتایا کہ کھانسی، نزلہ زکام، ایک آپ نے وہ کہا کہ جہاں کہ سانس کی نالی سکڑ جاتی ہے، یعنی اب دمے کی طرف اشارہ ہے۔ ایکچولی 3 سال سے کم عمر بچے کو ہم دمہ نہیں کہہ سکتے۔ 3 سال کے بعد تک اگر یہ پرابلم کنٹینیو کرے تو پھر ہم انہیں دمے کے لحاظ سے لیبل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم انہیں صرف ری ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز یعنی سانس کی نالیوں کی سکڑن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی موسمی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جب سپرنگ یعنی بہار کا موسم ہوتا ہے اور جب پھول وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، پالن زیادہ ہوتی ہے، تب یہ بیماری زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، جیسے ابھی پچھلے دنوں نزلہ زکام یا ایون ابھی بھی نزلہ زکام، میں یہ بتانے کی چاہوں گی کہ یہ بہت اچھا فورم ہے جس سے میں یہ بات کر سکتی ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ نزلہ زکام کی کیفیت کو ہمیشہ کسی بھی ایسے ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے ہیں جو شاید جو گلی محلے کے ڈاکٹرز ہیں جو بچوں کے لحاظ سے اسپیشلائز نہیں ہیں، وہ ہر نزلہ زکام کو بجائے اس کے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ وائرل پرابلم ہے یا کہ بیکٹیریل پرابلم ہے۔ وائرل پرابلمس میں تھوڑا سا فوکس کرنے کی کوشش کروں گی۔ وائرل پرابلمس وہ ہوتے ہیں جو موسمی طور پہ آتے ہیں، ان کو آپ اینٹی بائیوٹک دیں یا نہ دیں، وہ اپنا ایک ٹائم پیریڈ جو کہ 3 سے 5 دن کا ہو سکتا ہے اس کو پورا کر کے بچوں کی طبیعت میں بہتری آ سکتی ہے۔ دوسرا، اگر امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر ایک بچے کو بہت تیز بخار ہے اور ساتھ میں نزلے زکام کی کیفیت ہے، اگر شروع میں ہی ایک بلڈ ٹیسٹ جس کو CBC یا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹس کہا جاتا ہے، اس کے بیسس پہ ہم بہت ایزیلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ وائرل پرابلم ہے یا بیکٹیریل پرابلم ہے۔ اگر وائرل ہے تو اس میں صرف آپ بخار کو ڈیل کرتے ہیں، نزلے کو ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مائیں جو ہوتی ہیں گھبرا جاتی ہیں اور بچے کو ذرا سا بھی بخار ہوا، 2 چھینکیں آئیں، ذرا سی کھانسی ہوئی، گلا خراب ہوا تو فوراً اینٹی بائیوٹک اسے دے دی جاتی ہے، اور چونکہ ہمارے ملک میں آپ کو ڈاکٹر کا پرسکرپشن بھی نہیں چاہیے، آپ کیمسٹ کے پاس جا کے خود بخود بھی خرید سکتے ہیں، تو اوور یوز نہیں ہے، زیادہ کثرت سے اینٹی بائیوٹک کا استعمال؟
یہ بھی تو نقصان دہ ہے نا؟ بالکل، یہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے اگر دیکھا جائے تو پہلے اگر ایموکسیسلن یا چھوٹی اینٹی بایوٹکس جو بالکل فرسٹ اسٹیج کی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں ان سے پرابلمس کو بہت ایزیلی ڈیل کر لیا جاتا تھا، بیکاز آف کہ آپ نے جیسے کہا کہ بلا وجہ کا اینٹی بایوٹک کا استعمال ہمارے جراثیموں کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اچھا نیا موضوع کھلا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ آپ سے بات کروں، ایک کالر لائن پہ ہے، ان کا سوال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے زاہدہ بات کر رہی ہوں. جی زاہدہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر. آپ کی دعائیں. اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر، اور میں نے کہا فوراً کال ملاؤں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری نواسی 10 سال کی ہے. اب جب بھی کوئی بچوں کو بخار ہو یا چکن پاکس نکلی تھی پچھلے سال، یا ابھی بھی اس کے گلے ایک دم خراب، تو میری بیٹی نماز میں اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں اسے. اب میں اس کے اتنے خلاف ہوں، میں کہتی ہوں بالکل نہیں ہے نا، اس کو دیا کرو. اب اس کے اثرات بتائیں جو بچوں کو اکثر ماں باپ دے رہے ہیں، اور اس کی جگہ ہمیں کیا دینا چاہیے. یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ وہ لوگ سال میں 2-3 مرتبہ تو اسے دیتے ہی ہیں. اب اس کے حلقے پڑھ لیں، ماشاء اللہ پڑھنے میں تو بہت اچھی ہے، مگر اچھا اب ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور آپ نے بالکل صحیح وقت پہ کیا. اسی موضوع پہ اس وقت ہم بات بھی کر رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب. جی اصل میں ایسا ہے کہ 10 سال کے بچوں کو جس طرح سے بتا رہی ہیں کہ بار بار بخار کا ہونا اور گلا خراب ہونا، اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان پچھلے 10 سالوں میں ان کی بچی کتنی دفعہ بیمار ہوئی. ہو سکتا ہے کہ بہت دفعہ یہ صرف وائرل پرابلم ہو جو کہ کسی ڈاکٹر نے اس کو اینٹی بایوٹک دے دی ہو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انیشیل لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ وائرل پرابلم ہے یا بیکٹیریل ہے. بہت دفعہ وائرل پرابلمس خود بخود سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ماں باپ کی جلد بازی میں وہ یا تو ڈاکٹر سے پرسکرائب کرا لیتے ہیں، یا ایون بہت سارے لوگ تو گھر پہ اینٹی بایوٹکس رکھتے ہیں خود ہی استعمال کر لیتے ہیں. اس صورتحال میں آئی تھنک اگر 10 سال میں اتنا فریکوینٹ یوز ہے، انہیں کسی ایسے اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے جو کہ بچوں کا اسپیشلسٹ ہو، اور یہ ایویلویٹ کرے کہ کہیں ان کی بچی الرجک تو نہیں ہے، یا یہ کہ بہت اس کے ٹونسلر انلارجمنٹ بیکاز آف الرجی تو نہیں ہے جو کہ بار بار گلا خراب ہو جاتا ہے. تو دے نیڈ ٹو ٹیک اے پراپر کانسیپٹ. ٹھیک ہے. تو اگر جو ایکسیسو یوز ہے، کثرت سے اینٹی بایوٹک کا جو استعمال ہوتا ہے، تو اس کے نقصانات پہ ہم بات کر رہے تھے. ایک تو آپ نے کہا کہ جو جراثیم ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جس کو ہم مطلب عام زبان میں ریزسٹنٹ کہتے ہیں، کہ اب وہ عام دوائیں پھر ان پہ اثر نہیں کرتی. اچھا، اور اب تو مطلب سننے میں آ رہا ہے کہ دنیا میں ایسے جراثیم بھی دیکھے جا رہے ہیں جس پہ کوئی دنیا کی دوا، کوئی اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرتی ہے. تو بڑے خطرناک قسم کی بات ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اتنا فریکوینٹ یوز آف اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے ہمارے نارمل جراثیم بھی، جیسے کہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب سوری، آپ کو ذرا مجھے روکنا پڑے گا، ایک کالر لائن پہ ہیں، ان کا سوال لے لیں پھر گفتگو جاری رکھیں گے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور، اپنا نام بتائیے، کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد امجد قریشی ہے، میرپور خاص سے عرض کر رہا ہوں. جی افضل صاحب. آپ کا پروگرام دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ لوگ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں. آپ کی نوازش ہے، بڑی مہربانی ہے. سوال کیا ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ، میرا بیٹا ایک تقریباً 9 سال کا ہے، وہ 4th کلاس میں بھی پڑھ رہا ہے، ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اس کے عموماً پیٹ میں کافی درد سا ہو جاتا ہے، اور بھوک بھی صحیح کی، اور وہ رال ٹپکاتا ہے رات کو نا جب سوتا ہے تو. اور لیفٹ ہی بچہ ہے، وہ لیفٹ ہاتھ سے لکھنا، اور مطلب نا اس طریقے سے. اور کب سے ہے یہ کیفیت اس کو؟ درد کیوں ہو رہا ہے پیٹ میں؟ کیا الٹرا ساؤنڈ کراؤں یا کیا کراؤں؟ اچھا ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جس طرح سے انہوں نے بتایا، اس طرح کے بہت سارے مریض ہمارے پاس کلینک میں بھی آتے ہیں. 9 سال کا بچہ اگر بہت عرصے سے پچھلے 3 سے 4 مہینے سے پیٹ کے درد کی کمپلین کر رہا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اسے بھوک کم لگ رہی ہے، اس صورتحال میں ایک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے ہاں لوگ روٹین میں بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کی دوا نہیں دیتے، جبکہ یہ بات ریسرچ نے کہا ہوا ہے کہ ہر 6 مہینے پہ ہمیں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، جہاں پہ جیسے کہ ہم جس طرح کے ملکوں میں رہ رہے ہیں ایشین کنٹریز میں، ہر 6 مہینے پہ پیٹ کی کیڑوں کی دوا کو دینا چاہیے. بہت دفعہ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بھی بچوں کو پیٹ میں درد کی کیفیت رہتی ہے، یا بھوک کا کم لگنا، یا جو یہ بات کریں کہ یہ بہت زیادہ ڈرول کر رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے خاص طور پہ ایک ایسے علاقے میں دنیا کے جہاں پہ پانی اور کھانے کی آمیزش بہت عام ہے بہت زیادہ. تو اس صورتحال میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ صرف الٹرا ساؤنڈ نہیں، یہ ایک پراپر کسی کنسلٹنٹ کو دکھائیں تاکہ وہ اس کو پراپرلی ایویلویٹ کر سکے. آج کل ایک اور جراثیم ہے جو ہمارے پیٹ میں ہو کے تیزابیت کو بہت بڑھاتا ہے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ سب سے عام چیز ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ان کو بنیادی طور پہ ٹیسٹ کرا لینے چاہیے، کسی اچھے ماہر جو بچوں کے امراض میں اسپیشلسٹ ہے اس کو دکھائیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ سے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پہ، کہ ایسے مہلک قسم کے جراثیم بھی پیدا ہو گئے جس پہ کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے. تو اگر گھر میں کسی بچے کا گلا خراب ہے
تھوڑا بہت بخار ہے تو گھر والے کیا کریں؟ اینٹی بائیوٹک دیں اور نہ دیں، اور اگر دینی ہے تو کب دیں؟ اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جب بھی تھوڑا بہت نزلہ زکام، اگر بخار ایسا جو کہ 101 سے اوپر نہیں جا رہا ہے، اس سے نیچے ہے، اور بچہ ایکٹیو ہے، صرف بخار ہوتا ہے تو تھوڑا ڈل ہوتا ہے، بخار اترنے کے بعد نارمل ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں شروع کے 3 سے 4 دن ویٹ کرنا چاہیے. آئیڈیلی کسی کنسلٹنٹ کو یا کسی بچوں کے ماہر ڈاکٹر کو دکھا لیں، سو دیٹ وہ اگر شروع میں ہی ٹیسٹ کرا کے ڈیسائیڈ کرنا چاہے گا کہ یہ وائرل ہے یا بیکٹیریل. یوزلی وائرل پرابلمس 3 سے 4 دن میں 5 دن میں سیٹل ہو جاتے ہیں. اگر سیٹل نہیں ہو رہا ہے تو دکھا لینا ضروری ہے، اس میں پھر اینٹی بائیوٹک کا رول امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خود بخود ہم مطلب آ رہے ہیں مطلب پیٹ کے امراض کی طرف بھی، لیکن یہ جو دمے کی آپ نے بات کی ہے، اس پہ میں ذرا تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن ایک کالر کی کال لے لیں اس کے بعد. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے، کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ رضوانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی رضوانہ بیگم، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا بیٹا ہے 8 سال کا. ہاں، اس کو نا پیشاب اور پخانے کی مسئلہ ہے، اس کا ڈاکٹری علاج کروا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نا اس کا معدہ بھی ٹھیک ہے، مثانہ بھی ٹھیک ہے. صحیح. مگر ڈاکٹری علاج کروانے چینا میں بھی دکھایا اس کا پیشاب اور پخانہ مسلسل نکلتا رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ پیدائش سے ہے یا مطلب کب سے ہے؟ جب ہوا تھا نا، جب تو پتہ نہیں چلا، 2.5 سال تک پتہ نہیں چلا، ہم سمجھے کیسی کر رہا ہے. صحیح. اور جب سمجھدار ہوا تو وہ مسلسل کر رہا ہے جب سے. ٹھیک ہے، چلیں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. تھینک یو رضوانہ. یہ بہت ہی، جس طرح سے آپ نے اپنے 8 سال کے بچے کے بارے میں بتایا کہ اس کو اس طرح کا پرابلم ہے کہ اس کا پیشاب اور پخانہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، سننے سے تو یہ سچویشن کافی گمبھیر لگتی ہے. اس صورتحال میں میرے خیال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہاں پہ ایڈوائز لینے سے بہتر ہے آپ کسی اچھے اسپتال میں ایک اچھے ڈاکٹر کو ایک دفعہ سیکنڈ اوپینین لے لیں. آپ نے بتایا آپ نے جناح میں دکھایا ہے، لیکن ایک دفعہ دکھا. بیسیکلی آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ ایک مختصر جواب سے کام نہیں بنے گا، ان کو تفصیل سے پورا چیک کرا لینا چاہیے، اور بچوں کے ماہر کو بالکل. لیکن پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں، امکانات کیا ہیں؟ امکانات 8 سال کے بچے میں پیشاب اور پخانے کی انکانٹیننس سب سے زیادہ جو میرا دھیان جا رہا ہے وہ اسپائنل کارڈ کے پرابلم کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے نسوں کے اندر کسی چیز سے نسیں متاثر ہوئی ہیں جس سے پیشاب اور پخانے کے نظام پہ جو کنٹرول ہوتا ہے وہ کنٹرول متاثر ہو گیا ہے، تو اسی لیے اس کو تفصیل سے چیک کرانے کی ضرورت ہے. ایک اور کالر لائن پہ ہے، ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام حضور. اپنا نام بتائیے، کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ سر محمد ایجاد بات کر رہا ہوں، میرپور خاص سندھ سے. جی محمد یار، کیا سوال ہے آپ کا؟ باتیں ہیں 2 سر. ایک تو آپ لوگوں کا پروگرام میٹرو والوں کو، آپ لوگوں کو، آپ کی ٹیم کو مبارک ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. آدمی ہر بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے مشوروں پہ عمل کر کے فائدہ اٹھا لیتا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. دوسری بات یہ میں میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں سر آپ سے کہ یہ بچوں کو اینٹی بایوٹک کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے یہاں پر گاؤں دیہات میں لوگوں نے اپنے شربت اینٹی بایوٹک 2-4 لاگے رکھے ہوئے. جیسے بچے کو کھانسی زیادہ ہو رہی ہے اس کو دے دیا، جس کو بخار الٹی وغیرہ ہو رہی ہے اس کو دے دیا. یہ اپنی ڈاکٹری جو چلتی ہے اس سے پھر بچے جو ہے نا اللہ معاف فرمائے بڑے بیمار ہو جاتے ہیں. تو آپ یہاں ادھر سے تجویز دیں جو ہماری مائیں بہنیں جو براڑی میں جو دیکھ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. چلیں ان سے کہیں ذرا غور سے سنیں، ڈاکٹر صاحب جواب دیتی ہیں اس کا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہم پچھلے آئی تھنک کچھ دیر سے ہم مستقل اسی بارے میں بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہر 2 سے 3 دوائیں جو لوگ رکھ کے اور ہر پرابلم میں ایک ہی اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ٹیچرز ہمیں یہ بتاتے تھے کہ جی اگر آپ کے پاس ایک بچہ کسی بیماری کے ساتھ آیا ہے تو اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا جراثیم یہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اور دوسری چیز پھر اس جراثیم کے لیے بہترین اینٹی بایوٹک کون سی ہوگی. اور مختلف جراثیم کے لیے مختلف ہوتی ہے. جو پیٹ کے جراثیم ہیں ان کی دوائیں الگ ہیں، جو سانس کی نالی کے ہیں ان کے الگ ہیں، وغیرہ وغیرہ. سو اس صورتحال میں میرے خیال میں صرف یہاں سے بیٹھ کے یہ بتا دینا کہ ایک یہ والی اینٹی بایوٹک پیٹ کے لیے ٹھیک ہے یا یہ گلے کے لیے ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہوگی. جس طرح سے ابھی بھی لوگ صحیح ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہے ہیں تو میری اس طرح سے بات کرنے سے تھوڑا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اکثر انفیکشن تو وائرس کے ہوتے ہیں، اور وائرس کے انفیکشن پہ تو اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتی، وہ تو صرف بیکٹیریا کے انفیکشن پہ کرتی ہے. تو اسی طرح صرف سانس کے نہیں بلکہ پیٹ کے بھی اکثر انفیکشنز وائرس سے ہوتے ہیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ مطلب جلد بازی میں اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کریں، ذرا اس سے گریز کریں. ایک اور کالر لائن پہ ہیں. ہلو ہلو. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ ذرا تھوڑا اونچا بولیے گا، آپ کی آواز بڑی دھیمی آ رہی ہے. میں مسز عمران بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز عمران فرمائیے آپ کا سوال.
میرے بیٹے کی عمر 3 سال ہونے والی ہے، لیکن اس کو پیدائشی تقریباً قبض رہتی ہے، بہت زیادہ قبض رہتی ہے اس کو، روتا ہے بہت زیادہ، اور ہائٹ بھی اس کی چھوٹی ہے، کھانا پینا بھی ٹھیک سے نہیں ہے اس کا. میں نے حکیم کی بھی اور ساری میڈیسن میں نے اس کو دے دی ہے، لیکن کوئی اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. چلیں کوئی چھوٹی عمر کا بچہ بھی آیا. 3 سال کے بچے میں اگر کانسٹیپیشن کی بات کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بچپن سے اس میں 2-3 چیزوں کا بہت امپورٹنس ہے. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے غدود جس کو تھائرائڈ کہا جاتا ہے، تھائرائڈ کی کمی سے بھی سم ٹائمز بچوں کو کانسٹیپیشن رہتی ہے یا ان کی ہائٹ میں کمی ہوتی ہے یا یہ بچے دماغی طور پہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو کہ ان کے بچے کی کیا سچویشن ہے. یا سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ کہ بہت دفعہ صرف اور صرف ایک ہیبٹ بنانے والی بات ہے، یعنی عادتاً بچے پخانے کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کانسٹیپیشن وقت کے ساتھ ساتھ ایک سائیکل کی طرح آگے سے آگے پرابلم بڑھتی جاتی ہے. میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ کانسٹیپیشن سننے میں ایک نارمل سی چیز ہے، لیکن اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھنا اور ایک پراپر ایڈوائز لینا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ڈاکٹر صاحب مطلب یہ تو خیر شہر سے فون کر رہی تھیں، لیکن دیہی علاقوں کے اندر تو مطلب گرمی جہاں بہت زیادہ ہے، اگر پانی نہ پیا جائے ایڈیکویٹ کوانٹیٹیز میں پیے تو اس کی وجہ سے بھی قبض ہو سکتا ہے. میں ایڈوائز کروں گی، ویسے تو ان کو یہ کہوں گی کہ ایک دفعہ ضرور کنسلٹ کر لیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ، سبزیوں کا استعمال زیادہ، موسمی فروٹس کا استعمال زیادہ، اور اپنے گھر میں نارمل روٹی میں جو ہم لوگ چھان کے چوکر ہٹا دیتے ہیں وہ چکی کے پیور آٹے کا استعمال جو ہے وہ آپ کی کانسٹیپیشن کو بہت بہتر کرتا ہے. ایک اور کالر لائن پہ ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی عادل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی آپ کا سوال؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا، بیسکلی میرا بیٹا بھی 2 فروری کو 4 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اس کا مقصد شروع سے ہی جیسے مجھے بھی گلے کا بہت پرابلم رہتا تھا اور پھر میرا بھی 2003 میں ٹونسل کا آپریشن ہوا اور آج تک میں بھی اینٹی بایوٹک پہ ہوں. تو میرے بچے کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ اس کا بھی گلا مقصد کنٹینیوسلی خراب رہتا ہے، اور جیسے کچھ تھوڑا سا بھی کھٹا کھا لے یا مقصد کوئی اس کی مدر وغیرہ جیسے بناتی ہیں کچھ بھی چیز تو وہ اس کو فوراً گلا پکڑ لیتا ہے، اور پھر رات کو وہ سوئے گا تو ناک وغیرہ بند ہو جاتی ہے، ادھر کروٹ لے گا ادھر بند. ہر ڈاکٹر کو دکھایا وہ وقتی طور پہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہو جاتا ہے. پھر ڈاکٹر عاتقہ سے مشورہ لیتے ہیں کہ کیا آپ کے بچے کے لیے تجویز کرتی ہیں. عادل صاحب تھینک یو سو مچ. اگین ایک بہت اچھے آپ نے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے مجھے موقع دیا. 4 سال کے بچے میں اگر ٹونسلز کا بار بار انفیکشن ہونا جس کی وجہ سے آپ کو اینٹی بایوٹک دینی پڑی ہے، یا آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ بھی بچپن سے یہی پرابلم رہا، میرے خیال میں اٹ از ویری آبویس کہ آپ کی فیملی میں الرجی کا ایلیمنٹ ہے اور جس کی وجہ سے ان کے فادر کے بھی شاید ٹونسلز انلارج ہوں. ان کے 4 سال کے بچے کے لیے بہترین ٹائم ہے جس میں یہ کسی پراپر کنسلٹنٹ کو جا کے دکھائیں تاکہ ان کے الرجی کے ٹیسٹ کیے جا سکیں. اور بہت دفعہ دس از دا رائٹ ہے جس میں اگر الرجی کو پکڑا جائے اور اس کو ٹریٹ کیا جائے تو آپ کا بچہ سرجری سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ٹونسلز قدرتاً اللہ نے ہمارے گلے میں چوکیدار دیے ہیں جو کہ آپ کے منہ کے ذریعے پیٹ میں جانے والے جراثیموں کو وہیں پہ ہولڈ کر لیتے ہیں. سو ٹونسلز کو نکالنا وڈ ناٹ بی سیف. جی ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے اور میڈیکل کالج میں تھے تو ٹونسلیکٹمی، ٹونسلز کا نکالنا ایک عام آپریشن سمجھا جاتا تھا، لیکن اب تو پورا رجحان بدل گیا ہے. اب تو کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی دفاع کے لیے ہیں یہ، تو ان کو بچا کے رکھیں، کسی سرجن سے نکلوا مت لیں جلدی میں. ایک اور کالر لائن پہ ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ کاشف بات کر رہا ہوں جی کراچی سے. جی کاشف صاحب سوال آپ کا؟ میرا جو بیٹا ہے 12 سال کا ہے، اس کی ہائٹ جو ہے اس کی ایج کے حساب سے نہیں ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ اس کی ہائٹ تھوڑی انکریز ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ آنے بھی والے تھے ڈاکٹر عاتقہ ہم اس پہ کہ ایک بہت عام فکر ہوتی ہے والدین کو. 2 میں سے ایک چیز، قد مناسب نہیں ہے یا بہت دبلا ہے، وزن مناسب نہیں ہے. بالکل. کاشف صاحب تھینک یو. آپ کے 12 سال کے بچے کی ہائٹ کے حوالے سے جو آپ کا کنسرن ہے آئی ایم شیور بالکل رائٹ ٹائم پہ، کیونکہ 12 سال وہ ایج ہے لڑکی کے لیے کہ اب یہ بالکل بلوغت کی عمر میں انٹر ہونے والا ہے، اور دس از دا رائٹ ٹائم جس پہ پراپر جو وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے کا وزن قد کم ہے اس کو دیکھ لیا جائے. کبھی کبھار ایک چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا خود کا قد کیسا ہے یا آپ کی وائف کا قد کیسا ہے، کیونکہ جینیٹیکلی آپ کا ہائٹ میٹر کرتی ہے. سیکنڈلی اگر اس بچے کو گروتھ ہارمون جو کہ قد کو بڑھانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اگر واقعی میں اس کی کمی ہے، ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ایک پراپر کنسلٹنٹ کے پاس جا کے پراپر ایویلویٹ کرانے کی ضرورت ہے. پرابلی دس از دا رائٹ ٹائم وین اگر اس بچے کو گروتھ ہارمون کی ضرورت ہے تو وہ اسے مل کے پراپر ہائٹ اپنی. بنیادی طور پہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صرف ورثے میں ملا ہو چونکہ والدین کا قد چھوٹا، یا کہ ہارمونات
کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تفتیش کروا لیں اور دیکھ لیں دونوں میں سے کون سا ہے. ایک اور کالر لائن پہ ہیں. ہلو جی، چھوٹی بچی ہے پیدا ہوئی ہے، اسے یعنی کہ 15-20 اسے ہچکیاں آ رہی ہیں، نارمل ہچکیاں آ رہی ہیں. کبھی کبھار تو 1-2 دن کے لیے چھوڑ جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ہچکی کے ساتھ جو دودھ پیتی ہے وہ بھی نکال دیتی ہے. عمر کتنی آپ نے بتائی بچی کی؟ بچی کا تقریباً 20-25 دن ہوئی ہیں پیدائش. اچھا، 20-25 دن ہوئے پیدائش. ہاں، یہی ہچکی. پہلی اولاد ہے آپ کی کہ اس سے پہلے بھی بچے ہیں؟ نہیں، پہلی ہے. جی ٹھیک ہے. ویسے تو 20 سے 25 دن کے بچے میں مختصر ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ ہم کو ایک چھوٹے سے بریک پہ بھی جانا ہے تو بڑا مختصر سے جواب دے دیں، پھر ہم بریک پہ جائیں گے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ بچی الٹی کرتی ہے اور اس کو بہت زیادہ ہچکیوں کی بھی کیفیت رہتی ہے. کبھی کبھار 20 سے 25 دن میں بچوں کو ہیکپس یا ہچکی کا آنا نارمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ بہت زیادہ وامٹ آؤٹ بھی کر رہی ہے اور اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، آئی وڈ سے کہ 25 دن ہے، بالکل شروعات ہے. ایک دفعہ کسی پراپر بچوں کے اسپیشلسٹ کو دکھا لیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ویل کم بیک ٹو دا ڈسکشن جو ہم کر رہے تھے. فی الوقت ہم کو ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں عنقریب حاضر ہوتے ہیں. ناظرین السلام علیکم. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی، پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ. آج کا موضوع ہے بچوں کے امراض، اور جو طبی ماہر بچوں کی اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عاتقہ شیر. ہم لوگ بات کر رہے تھے کامن انفیکشنز پہ، کافی چیزوں پہ بات ہو گئی ہے. مختصراً دمے کی جو بات ہم نے شروع کی تھی ادھوری رہ گئی ہے کہ بچوں میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 3 سال سے کم ہو تو اسے سانس کی نالی کا سکڑنا کہتے ہیں، دمہ نہیں کہتے. اس کی وجہ کیا ہے بچوں کے اندر؟ اچھا، دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ والی پرابلم ایک تو یہ کہ جن گھروں میں الرجی کی ہسٹری ہو، یعنی کہ گھر میں کسی کو دمے کی کیفیت ہے یا الرجی کی کیفیت ہے، ان بچوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ والی پرابلم ارلی نظر آئے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پرفیومز کا استعمال، بہت زیادہ پاؤڈرز کا استعمال جو کہ ہم بچوں کو، نیو بورنز کو لگا رہے ہوتے ہیں. سملرلی بہار کا موسم اس چیز کو ٹریگر کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جس طرح سے ہمارے کھانوں میں آج کل نارمل سے ہٹ کے بہت زیادہ جو ہے پریزرویٹوز کا استعمال ہے یا کلرز کا استعمال. بنیادی طور پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مختلف چیزوں سے ایک ریئیکشن ہوتا ہے، ایک الرجک ریئیکشن ہے. ریئیکٹیو ایئر وے ڈیزیز مطلب وہ ریئیکشن جو کہ سانس کی نالیوں پہ افیکٹ کر رہا ہے. ایک کالر لائن پہ ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی جی، میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے، 1.25 سال کا، لیکن ابھی وہ چلتا نہیں ہے، بس بیٹھتا ہے. پتوں کی بہت زیادہ مسئلہ ہے اس کو، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے؟ ٹھیک ہے. یہ پہلا بچہ ہے آپ کا؟ نہیں، دوسرا بچہ ہے. اور پہلا والا بچہ بالکل صحیح وقت پہ چلا تھا؟ جی، پہلا بچہ صحیح تھا لیکن ٹائم سے پہلے ہوا تھا تو اسی وجہ سے شاید اس کو مسئلہ ہو گیا، لیکن ابھی تک چلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ 1.25 سال کا بچہ ہے اور چلتا نہیں ہے. ایک تو ہمارے یہاں مسئلہ کے بل چلتا ہے کہہ رہی ہیں، کرال کرتا ہے تو وچ از اوکے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے نارمل سے تھوڑا سا لیٹ چلتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں اس رشتہ دار کا بچہ اس عمر کا ہے، وہ تو 9 مہینے میں چل گیا تھا یا وہ 10 مہینے میں، تو ہمارے یہاں کمپیریزنز بہت ہوتے ہیں. سو جیسے ہم سب بڑے الگ انڈیویجول ہیں، اسی طرح بچے بھی الگ ہیں. بہت دفعہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اس کے باوجود بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈیلے بہیو کرتے ہیں. بٹ اس میں آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو کہ یہاں پہ ان کے بچے کا پیدائش کے ٹائم پہ کوئی پرابلم تو نہیں تھا. کچھ بچے اگر پیدائش کے فوراً بعد روتے نہیں ہیں تو وہ تھوڑا سا اپنی ایج کے لحاظ سے ہلکے سے ڈیلے ہوتے ہیں. سو اس صورتحال میں اگر ایک دفعہ یہ ڈاکٹر کو دکھا لیں، سم ٹائمز وائٹامن ڈی کی کمی بھی اس طریقے سے بہیو کر سکتی ہے. سو ایک پراپر کنسلٹ لینا ضروری ہے، اچھی طرح چیک اپ کروا لیں. اچھا، دمے پہ جو بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ بنیادی طور پہ الرجی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس پہ میں آؤں گا، لیکن ایک کالر لائن پہ پہلے آ گئے ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے گا، کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ جی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، ارحم ربیب نام ہے. جی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی، میری 5 مہینے کی بیٹی ہے، وہ دودھ بہت نکالتی ہے پینے کے بعد. ٹھیک ہے.
सेहत उसकी कम नहीं, सेहत सही है, नॉर्मल है। चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मैं बिल्कुल, मेरा दूसरा सवाल का इन्होंने खुद ही आंसर कर दिया। अगर 5 महीने की बच्ची है, बहुत ज़्यादा दूध निकालती है और उसका वजन ठीक है, इट मीन्स कि लगता है ऐसा है कि कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि हमारी माँओं का, बल्कि बहुत अच्छा ये बात आ गई, हमारी माँओं को लगता है कि अगर बच्चा रो रहा है तो उस रोने की वजह से सिर्फ उसको दूध चाहिए। ये इवैल्यूएट करना ज़रूरी है कि उसको वाकई भूख लगी। अगर 2 से 3 घंटे नहीं गुजरे हैं, अभी आधा घंटा या 1 घंटा भी नहीं हुआ है और बच्चा दोबारा रो रहा है, तो हमें ये इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि कहीं वो गीला तो नहीं है, उसका पैम्पर फुल तो नहीं हो गया है, या उसको टेम्परेचर कम या ज़्यादा तो नहीं लगा है। इस सूरत हाल में फिर बच्चे के पास एक एक्सप्रेशन है रोना, और माँ को लगता है रोने का मकसद है भूख, तो बहुत दफ़ा हम ओवरफीड कर जाते हैं। तो अगर अल्लाह ने छोटा सा स्टमक दिया और उसमें आप जग भर के दूध डाल देंगे तो वो वॉमिट आउट करेगा। चलें, सही है, ये आपने अच्छी मिसाल दी है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, तो दमे की हमने मुख्तसरन बात की। अब एक और जो हम बात कर रहे थे कि अक्सर कभी कद या वजन कम होता है, तो इसकी बड़ी फिक्र रहती है वालिदैन को। तो इसके, जैसे आपने कहा, या तो कुदरती हो सकता है, मौरूसी है, या हार्मोनात की वजह से हो सकता है। वजन का भी यही है, इसलिए कि अक्सर मैं देखता हूं कि इस फिक्र में वो बच्चे को इतना मोटा कर दिया जाता है कि वो सेहतमंद नहीं रहता। सही बात है। नहीं, आपने बिल्कुल बहुत एक अच्छे टॉपिक की तरफ आप अपनी डिस्कशन को लेके आए। बहुत दफ़ा वजन का कम होना, कद का कम होना, बहुत दफ़ा इवन पेरेंट्स इस बात को रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं। सो उस सूरत हाल में डॉक्टर्स की तरफ से ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उनके पास किसी भी प्रॉब्लम के साथ एक बच्चा आता है, तो वो उस बच्चे को एक प्रॉपर, हमारे WHO के चार्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बच्चों का कद और वजन प्लॉट कर सकते हैं। मतलब उनके उम्र के हिसाब से मुनासबत क्या होती है और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, उसके लिहाज से आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का वजन कम है या कद कम है, इसका मकसद है कि उसको खुराक की कमी भी हो सकती है, या अगर खुराक की कमी नहीं भी है तो उसके हाजमे का कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो कि उसके वजन और कद को बढ़ने नहीं दे रहा होता है। उस सूरत हाल में मेरे ख्याल में एक प्रॉपर कंसल्टेंट से एक विजिट करके इवैल्यूएट जरूर करा लेना चाहिए। एक कॉलर लाइन पे है। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए, रिंग कहाँ से कर रही हैं? जी, मैं सुरक्षा बात कर रही हूँ, कराची से। जी सुरक्षा, सवाल आपका? जी, आपका सवाल क्या है? जी, मेरी 13 ईयर्स की, वो पढ़ाई में बिल्कुल, मेरी एक बहन है 13 ईयर्स की, पढ़ाई में बिल्कुल कम है, मतलब पढ़ती वढ़ती नहीं है, ट्रिकी काम में वो बहुत होशियार है। तो सवाल क्या है? लाइन कट गई। अच्छा, मेक आउट के क्या है, लाइन इनकी शायद ड्रॉप हो गई है। मुझे ऐसा लगा कि कह रही है 13 साल की बहन है जो कि पढ़ने में ठीक नहीं है लेकिन बाकी चीजों में ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर उसका, तो बहुत ही ओपन क्वेश्चन है, पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता है या बाकी कामों में तेज है, तो फिर उसको पढ़ाई से ज्यादा बाकी कामों में बहुत सारे स्किल्स होते हैं, आप उसकी तरफ उसको डायरेक्ट हो सकता है कि पढ़ाई उसके लिए इतनी इंटरेस्टिंग बनाई जाए कि वो पढ़ने की तरफ उसका रुझान आ जाए। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन। तो हाइट और वेट की हमने बात की। अब एक और चीज जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, ये पेट के दर्द की जो शिकायत होती है, पैदाइश से लेके पूरा जो ये पीडियाट्रिक पीरियड होता है 12-13 साल का, बच्चों को अक्सर पेट का दर्द या दस्त, पेचिश, कब्ज, ये मसले चल रहे होते हैं। तो इस पे आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, कॉलर लाइन पे आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वासाम हुजूर, नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? नाजिर हसन, कराची से अर्ज कर रहा हूँ मैं। जी, सवाल आपका सवाल क्या है? पोती के बारे में मालूम करना है कि उसकी उम्र तो माशाल्लाह 17 साल की हो गई है, लेकिन उसका कद छोटा है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब अभी इसी पे कुछ फरमा रही थी। जी, 17 साल के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा पीडियाट्रिक एज ग्रुप से बाहर निकल गया है, लेकिन अगर 17 साल की बच्ची है और उसका कद छोटा है तो मेरे ख्याल में उसको एक प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ले जाना जरूरी है, ये देखने के लिए कि उसको उसके ग्रोथ हार्मोन की कमी या इवन कुछ और ऐसी डिजीजेज या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें लड़कियों का कद नॉर्मल नहीं बढ़ता, या डिपेंड ये करता है कि इनके वालिदैन का कद कैसा है। तो एक प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके और भी देखना होगा कि बाकी जो और पैरामीटर्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, उसकी उम्र की मुनासबत से वो तय पाए हैं कि नहीं है, सिर्फ मतलब हाइट में है या और चीजों में भी कोई मसला है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो माहिर तिब होते हैं जो हार्मोनात के मसाइल से जिनका वास्ता होता है। तो डॉक्टर साहब, पेट के अमराज की बात हो रही थी बच्चों में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत दफा देखा गया है कि अगर हम बिल्कुल शुरू से लें, एक वो एज होती है जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है
है तीसरे हफ्ते से लेके 5-6 महीने तक बहुत ज़्यादा पेट के दर्द की कंप्लेन होती है, जो कि इन्फेंटाइल कॉलिक कहलाता है। हमारे यहाँ उसकी वजह से माएँ बहुत कंसर्न होती हैं और मल्टीपल डॉक्टर्स को बार बार दिखाती हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो इस चीज़ को सही से नहीं जानते हैं, उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं। उस सूरत हाल में वो इन्फेंटाइल कॉलिक या बच्चों के पेट का मरोड़ कहलाता है, जो कि बीमारी नहीं है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। उसमें सिर्फ आपको बच्चों को सिम्टोमेटिकली यानी कि उनके प्रॉब्लम्स को डील करना होता है। दूसरी चीज़, पेट के दर्द में 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये कि सॉरी मुझे आपको 1 मिनट रोकना पड़ेगा, कॉलर लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब, अपना नाम बताइए और सवाल। राना जुल्फकार अली बात कर रहा हूँ शेखुपुरा माना वाला से। जी जी जुल्फकार साहब, आपका सवाल। अच्छा सर, बच्चा है मेरा हुस्नैन है, कोई 8 साल का, तो वो जिद बड़ी करता है, चिड़चिड़ापन सा है। अच्छा। और जब स्कूल जाता है तो जिद करता है, ठीक 500-600 रुपया माँ से लेके खर्च कर देता है। अच्छा। और दांत भी उसके भुरभुरे हो गए हैं। तो उससे छोटा है हसन, वो है 2-2.5 साल का। ठीक है। वो भी इतना लिटता है, इतना रोता है, कमी किसी चीज की भी नहीं है। ठीक है, चले डॉक्टर आतिका से मशवरा लेते हैं। मतलब ये तो मेरे ख्याल से एक आदत की बात कर रहे हैं रादर देन की बीमारी की बात कि बच्चा जिद्दी है। अच्छा, बहुत दफा बिल्कुल आदतन, क्योंकि दोनों बच्चे एक जैसा बिहेव करें। दूसरी चीज, कभी कभार बच्चे बहुत एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, जिद ज्यादा करते हैं जब उनमें आयरन की कमी होती है। तो आयरन की कमी से भी बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। आयरन की कमी की सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान में पाई गई है वो पेट के कीड़ों की वजह हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में इनको पेट के कीड़ों की दवा और आयरन सप्लीमेंटेशन चाहिए। एक बुनियादी चेकअप करा लें, एक बुनियादी चेकअप, और अगर वो सही है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, उसमें कुछ निकलता है तो उसका इलाज शायद घर के माहौल को थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि पेट के इन्फेंटाइल कॉलिक पे बात हो रही थी कि ये आंतों का मरोड़ इस उम्र में, नौमरी में आम है और कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, इससे आगे जब बच्चे बढ़ते हैं, फिर उससे आगे जो बढ़ते हैं उसमें 2 किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है उसको कहते हैं फंक्शनल एब्डोमिनल पेन, यानी कि वो पेट का दर्द जिसके पीछे कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ बच्चे को पेट का दर्द का एहसास होता है। वो पेट के दर्द की वजह कभी कभार स्कूल जाने का डर हो सकता है, कभी घर में मारपीट का डर हो सकता है, या माँ बाप का या घर के माहौल की वजह से भी बच्चों को अपना एक्सप्रेशन, तो नफ्सियाती प्रॉब्लम हो सकता है। रिसर्च ये बताती है कि वो बच्चे जिनको पेट का दर्द किसी बगैर वजह के हो, वो बड़े होके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि बड़े होके भी उनको आंतों की खराबी रह सकती है। डॉक्टर साहब एक कॉलर लाइन पे हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रही हैं? मिसेस नदीम बात कर रही हूँ कराची से। जी जी मिसेस नदीम, सवाल आपका। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 12 साल का, उसके गले में टॉन्सिस हैं और 12 महीने उसके सीने में कंजेशन रहती है, बलगम बहुत ज्यादा रहता है, और डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बस एंटीबायोटिक देते हैं, तो उससे 1.5 से 2 महीने तक तो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम होती है। आई थिंक डॉक्टर साहब प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में आप इस पे रोशनी डाल भी चुकी हैं, मुख्तसरन अगर आप बता दें मिसेस। मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से आप बता रही हैं 12 साल का बच्चा और टॉन्सिल्स है, बार बार गला खराब होता है, एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, इस सूरत हाल में प्लीज इसका एलर्जी का टेस्ट जरूर करा लीजिए। बहुत दफा सिर्फ एलर्जी टॉन्सिल्स को बढ़ा देती है। अगर आप एलर्जी को प्रॉपरली ट्रीट कर लेते हैं, काइंडली एक प्रॉपर बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए, सो दैट वो उसकी एलर्जी को इवेलुएट कर ले और उसे ट्रीट कर ले। ठीक है, विल कम बैक टू आवर डिस्कशन जो कि हो रहा था पेट के दर्द के ऊपर। आपने फंक्शनल एब्डोमिनल पेन की बात की। दूसरी एक और चीज जो आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, एक जरासीम, खास जरासीम है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं, एच पाइलोरी के नाम से। वो एक ऐसा जरासीम है जो कि गंदे पानी या कंटामिनेटेड या गंदी खुराक के जरिए पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद वो उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। सही। वो आपकी आंतों में चिपक जाता है और उसके बाद वो आपकी आंतों में तेजाबियत को बढ़ाता है। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ उस तेजाबियत की वजह से बहुत ज्यादा पेट के दर्द की कंप्लेन करते हैं। उसके लिए बहुत आसान टेस्ट एक पखाने का टेस्ट होता है जो कि आप कर सकते हैं, और उसके जरिए आप इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर लाइन पे आ रहे थे तो मैं चेक कर लूं कि वो अभी भी लाइन पे हैं कि ड्रॉप हो गए। हेलो।
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وان صاحب جناب ہم پروگرام کے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں, بڑا مختصر سا سوال پوچھیے گا. بس یہ کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کی عمر 4.5 سے 5 سال کے قریب ہے اور اس کا قد تو بڑھ گیا لیکن جسم نہیں بڑھ رہا, بہت دبلا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اچھی بات یہ ہے کہ اس کی ہائٹ بہت اچھی ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کرونک پرابلم ہے خوراک کی تو یوزلی بچوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا بچہ لمبا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پتلا لگتا ہو, تو میرے خیال میں اس کو ایک دفعہ پراپر ڈاکٹر کنسلٹنٹ کو دکھا لیں سو دیٹ وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا وزن اور اس کا قد دونوں اس کی ایج کے ساتھ سے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بیفور وی کلوز دا پروگرام ایک بہت مختصراً میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ویکسینیشن جو ہوتے ہیں جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اس پہ ذرا سی ہلکی سی روشنی ڈالیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اختتام کے قریب آ جائیں گے. ٹھیک ہے. ویکسینیشن سب کو معلوم ہے بہت ضروری ہے. پیدائش کے فوراً پہلے دن سے ویکسینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو جو ہاسپٹل بورن بچے ہیں یا نہیں بھی ہیں ان کو ایک پراپر ویکسینیشن سینٹر میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لینا چاہیے اور ایز پر دا اسکیجول جو کہ ویکسین دیے جاتے ہیں اس کے لحاظ سے. میں چاہ رہا تھا کہ یہ پیغام ہمارے ناظرین کو چلا جائے کہ خاص طور پہ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں کہ یہ حفاظتی ٹیکے اگر آپ لگوا لیں گے اپنے بچوں کو تو بہت سارے امراض سے بچت ہو سکتی ہے. موضوع تو بہت ہی دلچسپ ہے, سوال بھی مجھے یقین ہے کہ بہت سارے اور ہیں جو آپ لوگ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر عاتقہ سے, اور جیسے ہر پروگرام پہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شاید مجھے انہیں دوبارہ دعوت دینی پڑے, لیکن آج کے پروگرام کے اختتام تک ہم پہنچنے والے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے میرے ساتھ شرکت کی اس پروگرام کے اندر. اگلے ہفتے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے ماہر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.